السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ 10th کلاس کا جو درخشاں کا بک ہے اس کا دوسرا لیسن ہم لوگ اس کے پہلے والے ویڈیو میں، جس کا نام بھابھی جان ہے، بھابھی جان کا جو افسانہ ہے، کچھ پڑھے تھے اور کچھ باقی رہ گیا تھا۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کی اس ویڈیو میں اس کو مکمل کریں گے۔ لیکن آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ جو بچے 2025 کے ایگزام میں اپنا اردو سبجیکٹ لیے ہیں وہ خوب اچھے طریقے سے تیاری کریں۔ اور اگر آپ بھی اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہمارا سپورٹ ساتھ ہی ساتھ کرتے رہیں۔ چلیے بلا تاخیر آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جو بھی میں سبق پڑھاؤں اس کو خوب غور سے، خوب دھیان سے سنیے، اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کو کمنٹ باکس کے مادھیم سے ضرور پوچھیے۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ لوگوں کو اس کا رپلائی ضرور دوں گا۔ چلیے سبق کی طرف دھیان دیجیے اور خوب غور سے سبق کو سنیے۔ بھائی جان کی جب شادی رقیہ بھابھی سے ہوئی تھی تو ہم لوگوں کا عام خیال تھا کہ یہ شادی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یعنی اختر کے جو بڑے بھائی ہیں، جب ان کی شادی رقیہ بھابھی سے ہوئی تو ان لوگوں کا خیال تھا کہ شادی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف بھائی جان تھے جنہیں ایسی سیاست سے شوق تھا، راجنیتی سے شوق تھا، جو بار بار انہیں جیل بھیجوایا کرتی تھی، یعنی نیتا گیری کرتے تھے، اس کی وجہ سے انہیں بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ اور دوسری طرف بھابھی جان تھی جو نازوں کی پالی تھی۔ کیا تھی؟ ناز والی تھی، نخڑے والی تھی، اور ایسی ماحول میں بڑھ کر جوان ہوئی تھی جس میں اپنی ہی ذات سب کچھ ہوتی ہے۔ یعنی ایک ایسا ان کے گھر کا ماحول تھا کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی تھی، ایسے ماحول میں وہ جوان ہوئی تھی۔ اور ہم لوگوں نے شادی کی خبر سنتے ہی سوچ لیا تھا کہ بھابھی جس طرح ابھی میکے میں شان سے رہتی ہے، یعنی اپنے نیر میں جس طریقے سے شان و شوکت کے ساتھ رہتی ہے، اگر شادی بیاہ کر کے یہاں آئے گی تو اسی شان و شوکت کے ساتھ یہاں رہے گی، اور بھائی جان جیل میں رہیں گے۔ یہ اختر کے گھر والوں کا خیال تھا۔ بعضوں کا تو خیال تھا، یعنی کچھ لوگوں کا تو خیال یہ تھا کہ بھائی جان بھی سیاست کے چکر سے نکل کر بیرسٹری کریں گے۔ یعنی کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ اختر کے جو بھائی تھے وہ جب جیل سے باہر آئیں گے تو سیاست کے چکر چھوڑ دیں گے اور بیرسٹری کریں گے، یعنی وکالت کریں گے، اور اپنی عالیشان کوٹھی میں شان کی زندگی گزاریں گے۔ کیا کریں گے؟ اپنی عالیشان کوٹھی میں جو ہے، اپنے عالیشان مکان میں جو ہے کیا کریں گے؟ خوشحالی کی زندگی گزاریں گے۔ یا پھر آرام کی کرسی والی سیاست چلے گی اور کتابوں کی باتیں دہرائیں گے۔ لیکن سب کا خیال غلط نکلا۔ لوگ طرح طرح کے خیال کرتے رہے، گمان کرتے رہے، لیکن سبھی کا خیال کیا ہوتا ہے؟ غلط نکلتا ہے۔ بھائی جان نے رقیہ بھابھی کو اپنے رنگ میں جلد ہی رنگ دیا۔ یعنی جیسے ہی شادی ہوئی، کچھ دن گزرنے کے بعد وہ اپنے سانچے میں ڈھال دیتے ہیں رقیہ بھابھی کو، اور وہ قدم بقدم ساتھ چلنے لگی۔ اور شادی کے بعد جیسے ہی بھائی جان گرفتار ہوئے اور انہیں 2 سال کی سزا ہو گئی، یعنی شادی کے بعد جو ہے اختر کے بھائی گرفتار ہو جاتے ہیں اور انہیں 2 سال کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ کتنے سال کی سزا سنا دی جاتی ہے؟ 2 سال کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ آگے دیکھیں، بھابھی جان نے اپنے لیے راہ تلاش کر لی۔ BA وہ پہلے ہی کر چکی تھی، BA کا ایگزام وہ پہلے ہی دے چکی تھی۔ جلدی تیاری کر کے MA کر لیا۔ کیا کیا؟ MA کر لیا، اور کالج میں لیکچرر ہو گئی۔
اور اکلوتی بچی کی دیکھ بھال میں لگ گئی۔ رقیہ بھابھی کی ایک بچی تھی، اس کی دیکھ بھال میں وہ لگ گئی اور ایک کالج میں وہ لیکچرر ہو گئی۔ 2 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ 2 سال کے بعد جب پھر بھائی جان جیل سے آئے تو اپنی سرگرمیوں میں رہے اور بھابھی جان کام کرتی رہی۔ پھر 2 بچے اور ہوئے، پھر ان سے 2 بچے اور پیدا ہوئے اور وہ انہیں بھی پالتی رہی۔ اب بھائی جان 3 سال سے نظر بند تھے، 3 سال سے نظر بند تھے، یعنی نظر نہیں آ رہے تھے اور ان پر مقدمہ چل رہا تھا۔ کیا چل رہا تھا؟ مقدمہ چل رہا تھا۔ تو بھابھی جان بے شمار ذمہ داریوں اور غم کا بوجھ اٹھائے پھرتی تھی، یعنی بے شمار پریشانیوں کا سامنا کرتی تھی، لیکن ان کا چہرہ کبھی میلا نہیں ہوتا تھا، ان کا چہرہ کبھی میلا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے غم کو اپنے لیے مسرت سمجھنے لگی ہے۔ اپنے غم کو کیا سمجھنے لگی ہے؟ خوشی سمجھنے لگی۔ مسرت یعنی خوشی، کیا؟ مسرت یعنی خوشی۔ بھابھی جان جو ہے اپنے غم کو اپنی خوشی سمجھنے لگی ہے اور غم میں بھی خوشی کا پہلو نکال ہی لیتی ہے۔ آگے دیکھیں، وہ صبح سویرے اٹھتی، بچوں کو نہلاتی، ان کے کپڑے بدلتی، خود نہا دھو کر تیار ہو جاتی۔ وہ صبح سویرے کیا کرتی ہے؟ اٹھتی ہیں، بچوں کو نہلاتی ہیں، ان کے کپڑے چینج کرتی ہیں اور خود نہا دھو کر تیار ہو جاتی ہے۔ بچوں کو کھلا پلا کر 7 بجے اسکول بھیج دیتی۔ کتنے بجے اسکول بھیج دیتی بچوں کو؟ 7 بجے۔ پھر ملنے والوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ جب بچے اسکول چلے جاتے تھے تو لوگ ان سے ملنے آتے تھے، تو ملنے والوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ طرح طرح کے لوگ ان سے ملنے آتے اور طرح طرح کی فرمائش کرتے، کوئی کچھ کرتا، کوئی کچھ کرتا، اپنی اپنی فرمائش سارے لوگ رکھتے تھے۔ کوئی ان سے ملازمت کے لیے سفارش کرنے کو کہتا، کوئی کسی اور کام کے لیے، یعنی کوئی کچھ کام کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔ سب آدمی انہیں بڑے آدمی کی بہو اور بیوی سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ سب آدمی انہیں بڑے آدمی کی بیوی اور بہو سمجھتے تھے۔ کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ بھابھی جان کا تعلق اب بڑے لوگوں سے صرف چھوٹے لوگوں کی وجہ سے رہ گیا۔ کوئی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ بھابھی جان کا جو تعلق ہے اب بڑے لوگوں سے تو صرف چھوٹے لوگوں کی وجہ سے، کوئی ایسا بات نہیں سمجھتا تھا۔ وہ بڑے لوگوں کے پاس صرف سفارشیں لے کر جاتی ہے۔ کیا کرنے جاتی ہیں؟ سفارشیں، ورنہ بڑے لوگوں سے اب انہیں دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ بھابھی کالج جاتی اور وہاں بھی پڑھانے کے علاوہ ہر لڑکے کے معاملات میں دلچسپی لیا کرتی تھی۔ بھابھی پڑھانے کے ساتھ ساتھ کس بچے کو کس چیز میں دلچسپی تھا اس چیز کا بھی خیال کرتی تھی۔ کالج سے آ کر پابندی کے ساتھ کئی خط روز لکھتی، یعنی بلا ناغہ ایک دم پابندی کے ساتھ کئی خط روز لکھتی اور انہیں ڈاک میں ڈلواتی۔ ڈاک خانہ وغیرہ آتا ہے نا، جس سے خط وغیرہ بھیجا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ، تو ویسے ہی وہ روزانہ کئی خطیں لکھتی تھی اور ان خطوں کو ڈاک خانہ میں ڈلوا دیتی تھی۔ عام طور پر یہ خطوط نئے لکھنے والوں کے نام سے ہوتے تھے۔ یہ خط کس کے نام سے ہوتے تھے؟ نئے لوگ خط لکھ کر بھیجتے تھے، جو ہر روز انہیں خط لکھا کرتے تھے۔ بھابھی نے محض دل بہلانے اور وقت کاٹنے کے لیے لکھنا شروع کیا تھا۔ بھابھی جان نے خط لکھنا صرف اپنا دل بہلانے اور وقت کسی طریقے سے پورا ہو جائے اسی لیے انہوں نے خط لکھنا شروع کیا تھا، جو ہر روز انہیں خط لکھا کرتے تھے، مگر وہ بہت اچھا لکھنے لگی تھی۔ بھابھی جان لکھتے لکھتے خوب اچھا خط لکھنے لگی تھی اور نئے لکھنے والے ان سے مشورہ طلب کرتے تھے۔ جو لوگ نیا لکھتے تھے، شروع میں لکھتے تھے خط، تو وہ مشورہ لیتے تھے کہ کس طریقے سے لکھا جائے، اور وہ بڑی محبت کے ساتھ ان کے خطوں کا جواب دیا کرتی۔ اس طرح کے نئے لکھنے والے نہ تو غلط فہمیوں کا شکار ہو کر بھگ جائے اور نہ ان کی دل شکنی ہو، یعنی اگر کوئی کسی کے پاس جاتا ہے، اگر وہ کام نہیں کرتا ہے تو لوگوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بھابھی ویسا نہیں کرتی تھی، بلکہ نئے لکھنے والے بھی ان کے پاس آتے تھے تو خوب محبت سے انہیں سمجھاتی تھی۔
پھر وہ شام کو ایک جگہ ٹیوشن بھی پڑھانے چلی جایا کرتی تھی۔ یعنی صبح جاگنے کے بعد سے سوتے وقت تک کام آدمی کا ہے مشین معلوم ہوتی تھی۔ یعنی صبح جاگنے کے بعد سے لے کر شام کے وقت تک، سونے کے وقت تک کام آدمی کا ہے مشین، لیکن وہ مشین معلوم ہوتی تھی۔ دن بھر کام، دن بھر کام۔ ان کے خط لکھنے کے شوق سے تنگ آ کر میں نے کہا، یعنی اختر نے کہا، کیا کہتے ہیں اختر؟ بھابھی آپ نے کیا یہ علت پال رکھی ہے؟ آپ نے یہ کیا علت پال رکھی ہے؟ کالج میں تو سر کھپاتی ہی ہے، گھر پر بھی ایک کالج بنا رکھا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اختر؟ بھابھی آپ نے کیا علت پال رکھی ہے؟ کالج میں تو سر کھپاتی ہی ہے، ہاں اس میں تو محنت کرتی ہی ہے، گھر پہ بھی ایک کالج بنا رکھا ہے۔ بھابھی بڑے باوقار انداز میں مسکرائی اور بولی، اختر ان نئے لکھنے والوں کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہ جو لوگ نئے نئے خط لکھ رہے ہیں ان کو میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہ تو ہمارے مستقبل کی امیدیں ہیں۔ کیا ہیں؟ ہمارے فیوچر۔ مستقبل کس کو بولا جاتا ہے؟ فیوچر۔ یہ لوگ ہمارے فیوچر کے امیدیں ہیں۔ اگر میں ان پودوں پر روز چھڑکاؤ نہیں کر سکتی تو ان کی خدمت نہیں کر سکتی، ان کی خدمت نہیں کر سکتی کہ ان میں پھول لگے اور سارا باغ مہک اٹھے، تو کم سے کم جو کچھ کر سکتی ہوں وہ تو کرنا چاہیے۔ آگے دیکھیں۔ اس جواب کے بعد کچھ اور بولنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں چپ ہو رہا، یعنی اختر کہہ رہے ہیں میں چپ رہا۔ ایک دن شام کے وقت وہی لڑکی شیما ان کے پاس آئی جو سویٹر بننے کے لیے اون دی تھی بھابھی جان، وہی شیما شام کے وقت آئی۔ وہ بہت اداس تھی اور وہ کچھ کہنا بھی چاہتی تھی۔ وہ آئی کس حال میں تھی؟ اداس تھی اور وہ کچھ کہنا بھی چاہتی تھی، لیکن پھر بھی نہیں کہہ سکتی۔ بار بار اس کے ہونٹ کانپ کر رہ جاتے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ رو دے گی۔ وہ لڑکی آئی شیما، وہ بار بار بولنے کی کوشش کر رہی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ رو دے گی۔ بھابھی نے حسب عادت اسے بیٹھایا اور باتیں کی، پھر آنے کی وجہ پوچھی تو وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ بھابھی جان نے پوچھا کہ تم کس لیے آئی ہو؟ کوئی تو وجہ ہوگا نا، تبھی تو میرے پاس آئی ہو۔ تو لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ بھابھی نے جتنے اسرار کے ساتھ پوچھے، معلوم ہوتا کہ اس کے ہونٹ اتنی ہی شدت کے ساتھ آپس میں چپکتے جاتے۔ آخر وہ کچھ نہ بول سکی، کچھ بھی جواب نہیں دے سکی۔ تو بھابھی نے اسے پکڑا اور سونے کے کمرے میں لے گئے۔ جس روم میں بھابھی جان آرام کرتی تھی، سوتی تھی، اس کمرے میں اس لڑکی کو پکڑ کر لے گئے۔ دروازہ اندر سے بند کیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ بھابھی نے کیا کیا؟ دروازہ اندر سے بند کر دیا اور وہ شیما سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ لیکن شیما کچھ بتانے کے بدلے رونے لگی۔ شیما کیا ہوئی؟ کچھ بتانے کے بدلے رونے لگی، اور بھابھی کے چپ کرانے پر بھی روتی گئی، اور بڑی دیر کے بعد بھابھی کے ڈانٹنے پر اس نے بتایا کہ دوسرے ہی دن اس کے بھائی کے MA کی فیس داخل کرنی ہے، یعنی MA کی فیس جمع کرنی ہے اور روپے کا انتظام نہیں ہو سکا ہے۔ اب وہ اس بات پر شرمندہ تھی کہ بھابھی اس کے کالج کا خرچ دیتی ہے۔ بھابھی پہلے ہی سے شیما کے کالج کی خرچ دیتی ہے، اب وہ بھائی کے لیے فیس مانگے، یعنی بتائیے پہلے سے تو بھابھی پہ ان کا بوجھ تھا ہی، یہ سوچ رہی تھی شیما، اور پھر ایک اور بوجھ ڈالی، اسی لیے وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ لیکن دوسرا کوئی اور ایسا ہمدرد بھی نہ تھا، یعنی ایسا مدد کرنے والا کوئی نہ تھا جس کے سامنے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی، اور وہ صرف اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کے پاس آئی تھی۔ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کے پاس آئی تھی۔ بھابھی نے بڑی محبت سے شیما کے گال پر ایک چاٹی لگائی، ایک چاٹا لگائی اس کے گال پہ، اور بولی، پگلی۔ کیا بولی؟ پگلی۔ اس میں رونے کی کیا بات تھی؟ بھابھی کیا بولتی ہے؟ پگلی،
اس میں رونے کی کیا بات تھی؟ آخر اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ آخر اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ ہم لوگ اسی طرح تو ایک دوسرے سے کہہ کر اپنا دکھ درد ہلکا کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ اسی طرح تو ایک دوسرے سے کہہ کر اپنا دکھ درد ہلکا کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے الماری کھولی۔ بھابھی جان نے یہ ساری چیزیں کہہ کر، یہ ساری باتیں کہہ کر اپنی الماری کھولی اور چھوٹی چھوٹی سونے کی 2 چوڑیاں لا کر شیما کے ہاتھ پر رکھ کر بولی، لے جاؤ، اسے بیچ کر تمہارا بھائی فیس ادا کر سکے گا۔ بھابھی جان اپنا الماری کھولتی ہے اور اس میں 2 چھوٹی چھوٹی سونے کی چوڑیاں رکھی ہوئی رہتی ہے الماری میں، وہ لا کر شیما کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور بولتی ہے، لے جاؤ، اسے بیچ کر تمہارا بھائی فیس ادا کر سکے گا، یعنی فیس جمع کر دے گا۔ شیما شاید گر جاتی، ایسا معلوم ہوا، ایسا محسوس ہوا کہ شیما گر جاتی، لیکن بھابھی نے اسے سنبھال لیا اور اس کی پیشانی چوم لی اور بولی، شیما، سدا ایسا ہی زمانہ نہیں رہے گا۔ سدا یعنی ہمیشہ، ہمیشہ زمانہ ایسا نہیں رہے گا، دن بدلیں گے، جاؤ، سویرے چلی جاؤ، پھر اندھیرا ہو جائے گا، یعنی شام کا وقت تھا تو جلدی چلے جاؤ، نہیں تو رات ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ شیما چوڑیوں کو لے کر چلی گئی۔ شیما جو ہے وہ سونے کی چھوٹی چھوٹی چوڑیاں تھی، وہ لے کر چلی گئی۔ یہ چوڑیاں وہ تھی جو 2 دن پہلے بھابھی جان نے ننھی ریحانہ کے لیے بڑی مشکل سے پیسے بچا کر بنوائی تھی، اور جسے ریحانہ نے صرف ایک بار پہنا تھا۔ جس چوڑی کو بھابھی جان نے شیما کو دیا، وہ چوڑی 2 دن پہلے بھابھی جان نے اپنی پیاری چہیتی بیٹی ریحانہ کے لیے بڑی مشکل سے پیسے اکٹھا کر کے بنائی تھی، اور اس چوڑی کو ریحانہ جو ہے صرف ایک بار پہنی تھی۔ کتنے بار پہنی تھی؟ ایک بار پہنی تھی۔ چوڑیاں دے کر بھابھی جان بہت خوش تھی، چوڑیاں دے کر بھابھی جان بہت خوش تھی، جیسے ان کے دل سے پہاڑ جیسا کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ میں 4 دنوں سے ان کے پاس تھا اور ایک ضروری کام کے سلسلے میں ان سے مشورہ کرنے آیا تھا۔ اختر کیا کر رہے ہیں؟ میں 4 دنوں سے ان کے پاس تھا، یعنی بھابھی جان کے پاس تھا، اور ایک ضروری کام کے سلسلے میں ان سے مشورہ کرنے آیا تھا، لیکن ان کی مصروفیتیں، یعنی وہ اتنی ویست تھی اور پریشانیاں دیکھ کر نہ موقع ملا اور نہ ہمت ہو سکتی، اور میں نے سوچ لیا کہ بھابھی سے بغیر کوئی مشورہ کیے اور مدد مانگے واپس جاؤں گا۔ اتنی بھابھی جان مصروف تھی۔ حالانکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ صرف وہی ایسی آدمی تھی جو اس سلسلہ میں میری مدد کر سکتی تھی۔ اختر کہہ رہے ہیں کہ میں اچھی طرح جانتا تھا، جو بھی مشورہ ہو، اس مشورے کے لیے وہ گئے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی طرح میں جانتا تھا کہ صرف وہی ایسی آدمی تھی جو اس سلسلے میں میری مدد کر سکتی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان سے ہرگز نہیں کہوں گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان سے ہرگز نہیں کہوں گا۔ آخر بھابھی نے خود ہی کہا، تم 4 دنوں سے آئے ہو۔ بھابھی نے کیا کہا آخر؟ کہ تم 4 دنوں سے آئے ہو لیکن کوئی بات تک نہیں کی۔ میں نے کہہ دیا، یعنی اختر نے کہہ دیا کہ میں صرف ٹہلنے اور آپ سے ملنے آ گیا تھا۔ بھابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں صرف ٹہلنے اور آپ سے ملنے آ گیا تھا بھابھی۔ پھر رقیہ بھابھی بولی، وہ تمہاری شادی کا کیا ہوا؟ یعنی شادی کا کوئی بات تو چلی ہوگی، تو وہ بھابھی پوچھتی ہیں، اور تمہاری شادی کا کیا ہوا؟ سنا ہے تم میں اور تمہارے گھر والوں میں شادی کے لیے مسئلے پر سخت اختلاف ہو گیا ہے۔ اختر بولتے ہیں، جی ہاں، شادی کرنے کا مطلب ہے یا تو میں امی کی پسند کے مطابق ایک احمق لڑکی سے شادی کر لوں یا پھر چپ بیٹھا رہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں شادی کرنے کا مطلب ہے کہ امی جس کو پسند کرتی ہے، یعنی بیوقوف لڑکی، چاہے جو بھی نکارہ لڑکی جیسی بھی ہو، تو شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں یا پھر چپ بیٹھا رہوں۔ تو بھابھی بولتی، اور وہ جمیلہ
तुम तो जमीला से शादी करना चाहते थे ना। भाभी क्या बोलती है कि तुम तो जमीला से शादी करना चाहते थे ना। ये बोल रहे हैं अब भी चाहता हूँ। अख्तर क्या बोल रहे हैं, अब भी चाहता हूँ, लेकिन अम्मी ने कह दिया है कि जमीला उस घर में बहू बनकर दाखिल नहीं हो सकती। यानी जिस घर में मैं रहता हूँ उस घर में जमीला बहू बनकर दाखिल नहीं हो सकती। मैंने कहा ये तो बड़ा जुल्म है। क्या कहा, ये तो बड़ा जुल्म है तो लेकिन क्या किया जाए। अख्तर बोल रहे हैं है तो लेकिन क्या किया जाए, बहुत से जुल्म बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो अपनी अम्मी की पसंद से शादी कर लो फिर। भाभी जान क्या बोल रही हैं, तो अपनी अम्मी की पसंद से शादी कर लो फिर। ये भी नहीं कर सकता भाभी। अख्तर क्या बोल रहे हैं कि ये भी नहीं कर सकता भाभी। तो भाभी बोलती हैं फिर क्या सोचा। भाभी क्या बोल रही हैं, फिर क्या सोचा। तो अख्तर बोलते हैं शादी तो जमीला से ही करूँगा, शादी तो जमीला से ही करूँगा और घर छोड़ दूँगा। देखिए अख्तर कितना बड़ा का फ़ैसला ले रहे हैं अपने शादी के बारे में। शादी तो जमीला ही से करूँगा और घर को छोड़ दूँगा, मैंने फ़ैसला कुन अंदाज़ में कहा। तो फिर बिस्मिल्लाह ब्याह कर ले आओ। भाभी बोलती हैं तो फिर बिस्मिल्लाह करो, शादी करके ले आओ। यहाँ मेरे साथ रहेगी, मैं भी अकेली हूँ। उफ़ करें उफ़। भाभी के ये जुमले सुनकर मेरा सर चकरा गया। ये औरत है या अज़्म हिम्मत का सुतून, हर रोज़ एक नया बोझ अपने लिए बढ़ाए जाती है। खुद अपनी ज़रूरतें और ज़िम्मेदारियाँ क्या कम हैं, मगर हिम्मत है और सिर्फ़ हिम्मत के सहारे शोहर की दूरी और नज़रबंदी का गम हंस हंस कर भुलाए जाती हैं। यानी हर रोज़ एक नया बोझ अपने लिए बढ़ाई जाती है। यानी भाभी नए नए काम अपने लिए बढ़ाती जाती हैं। खुद अपनी ज़रूरतें और ज़िम्मेदारियाँ क्या कम हैं, यानी कह रहे हैं कि आप इतने बोझ उठाती हैं, इतनी आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या ये कम है। लेकिन आपकी हिम्मत है और सिर्फ़ हिम्मत के सहारे शोहर की दूरी और नज़रबंदी का गम हंस हंस कर भुलाए जाती है। मैंने सोच समझकर जवाब दिया। क्या बोल रहे हैं, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अभी देर हो गई भाभी, जमीला बीमार है। बहाना बना दे रहे हैं यहाँ अख्तर कि मैं भी यही सोच रहा था कि ब्याह करके ला दूँ, लेकिन वो बहाना क्या बना रहे हैं कि जमीला बीमार है। भी जमीला बीमार नहीं थी, बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन अगर मैं ये नहीं कहता तो वह फिर ज़िद पर आ जाती भाभी कि ना लेकर आओ ब्याह करके। हालांकि हकीकत ये थी कि मैंने फ़ैसला किया था कि भाभी से मशवरा करने के बाद ही जमीला से शादी कर लूँगा और उसे उनके पास रख कर कहीं तलाश रोज़गार में निकलूँगा, यानी रोज़ी रोटी के तलाश में निकलूँगा। भाभी जमीला की बीमार की ख़बर सुनकर बहुत अफसोस करने लगी। भाभी जब अख्तर के ज़ुबान से सुनती है कि जमीला बीमार हैं तो अफसोस करने लगी और बोली सचमुच जमीला बड़ी प्यारी लड़की है। क्या बोलती हैं भाभी, सचमुच जमीला बड़ी प्यारी लड़की है। फिर मैं बाहर चला गया और सोचा कि रात की गाड़ी से चला जाऊंगा। 4 बजे वापस आया तो देखा कि भाभी जान बहुत उदास बैठी है। 4 बजे वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि भाभी जान बहुत उदास बैठी है। उनके हाथ में एक तार है। उनके हाथ में क्या है, एक तार है जिसको वह हाथ में लिए हुए बस देखती जा रही है। क्या करती जा रही हैं, देखती जा रही हैं। उनके चेहरे का गोरा रंग बिल्कुल सांवला हुआ था। यानी भाभी जान गोरी थी, लेकिन टेंशन में आकर थोड़ी सी सांवला हो चुकी थी। मैं चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गया और पूछा तार कैसा है भाभी जान। अख्तर क्या जाकर पूछ रहे हैं, तार कैसा है भाभी जान। अख्तर भाभी जान ने तार मेरे हाथ में दे दिया और मेज़ पर सर रख कर फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगी। भाभी जान क्या करती हैं, भाभी जान ने तार अख्तर को दे दी
اور میز پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر، جس طرح بچے نہیں روتے ہیں اسی طریقے سے وہ رونے لگی۔ میں نے تار پڑھا، بھائی جان کو 4 سال کی سزا ہو گئی تھی۔ اس تار میں کیا لکھا ہوا تھا کہ بھائی جان کو 4 سال کی سزا ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ دیر کے بعد بمشکل کہا، بھابھی جان صبر کیجیے۔ اختر کیا بولتے ہیں بھابھی جان سے کہ بھابھی جان صبر کیجیے، ابھی تو آپ کو ایسے امتحانوں کے منزل سے اور بھی گزرنا باقی ہے۔ کیا کرنا باقی ہے؟ ابھی تو آپ کو ایسے امتحانوں کے منزل سے اور بھی گزرنا باقی ہے۔ اور بھابھی کو جیسے سکون آ گیا، اور بھابھی کو جیسے یہ بولے تلے بھابھی کو سکون آ گیا اور وہ اٹھ بیٹھی اور بولی، ٹھیک کہتے ہو اختر۔ کیا بول رہی ہیں؟ ٹھیک کہتے ہو اختر، میں اگر پریشان ہوئی تو بچے اور پریشان ہوں گے۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھی اور منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو معلوم ہوتا ہے کہ بس ایک لہر تھی جو آئی اور گزر گئی، لیکن ہم لوگ جتنی دیر تک چائے پیتے رہے، بھابھی کی نظر بار بار پرانے سنگار میز پر رکھی بھائی جان کی تصویر کا طواف کرتی رہی۔ یعنی میز پر ایک بھائی جان کی تصویر تھی، بھابھی بار بار اس تصویر کو دیکھتی۔ اسی وقت انہوں نے بتایا کہ ان کے پاسپورٹ کی درخواست نامنظور ہو گئی ہے، یعنی خارج کر دی گئی ہے، اور اسی رات انہیں دہلی جانا بہت ضروری ہے۔ کہاں جانا؟ دہلی جانا بہت ضروری ہے۔ اس رات بھابھی جان دہلی چلی گئی اور میں بھی واپس ہو گیا۔ رات کے سناٹے میں ریل گزرتی جا رہی تھی اور مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اندھیری رات میں بھابھی جان مجھے روشنی دکھا رہی تھی۔ اندھیری رات میں کیسا معلوم ہو رہا تھا کہ روشنی دکھا رہی تھی۔ ریل تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی تھی اور میرے دل میں نئے ارادے، نئے حوصلے پیدا ہو رہے تھے، نئی امیدیں اور نئی امنگیں جاگ رہی تھی۔ تو میرے دوستو، آپ لوگوں کو چاہیے کہ بھابھی جان کی اس افسانے سے، جس میں بے شمار سبق ہے، بے شمار پہلو ہے، اس کو اپنے زندگی میں لائیں اور اس سے سبق حاصل کرے اور اپنی زندگی کو خوشگوار گزارے۔ لہٰذا یہ چیپٹر یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، اپنے دوست و احباب، اپنے عزیز و اقارب کے پاس شیئر کرے اور ان بچوں تک پہنچائے جو 2025 کے ایگزام دینے والے ہیں۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔